مجھے پڑھنا آ جائے. حالانکہ خواجہ محمد سعید بھی اپنے وقت کے یگانہ روزگار عالم بھی تھے, ولی بھی تھے, لیکن فرماتے ہیں محمد نقشبند میرا شاگرد ہے, میں نے اس کو کتابیں پڑھائی پر اتنا سبق پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا. بعض شاگرد پڑھتے اس طرح ہے کہ استاد کا علم نکھر جاتا ہے, وہ پڑھتے اس طرح ہے کہ استاد کے علم میں نکھار آ جاتا ہے اور جوبت آ جاتا ہے. حضرت جناب خواجہ محمد نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ حجت اللہ, جب آپ مسند آرا ہوئے, سجادہ نشین ہوئے, تو آپ نے اعلان کیا کہ چلیں بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دے کے آئیں. جو بھی مرید, جو بھی اہل نسبت یا جو بھی عاشق مدینہ منورہ جانا چاہے, اس کے جملہ سفر کے اخراجات میں پورے کروں گا. اشاق کا ایک قافلہ ساتھ ہے, مدینہ منورہ حاضر ہوئے. اپنی گفتگو کا دونوں اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی خاص پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. شاہ حجت اللہ محمد نقشبند رحمت اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رونے لگے, رکت طاری ہوئی, ہچکی بن گئی. حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں مدینہ منورہ اور روتے ہوئے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں فدا کا نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ. حضور آپ پر میرا نفس قربان, میری روح قربان اور میری اولاد قربان. فدا کا نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ. حضور آپ پر میری ذات قربان, میری روح قربان اور میری اولاد قربان. بار بار یہی تکرار ہے, فدا کا نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ. بار بار یہی کہہ رہے ہیں. پھر رک گئے, پھر پہلے سے بھی زیادہ رونے لگے. بعد میں خادم نے پوچھا حضرت جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے فدا کا نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ, تو پھر آپ چپ کر گئے, پھر پہلے سے بھی زیادہ رونے لگے, اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے حضور کی بارگاہ میں رو کے عرض کیا فدا کا نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ, تو حضور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا انت فخر امتی, تو میری امت کا فخر ہے. جنہیں حضور فرمائیں کہ تو میری امت کا فخر ہے, یہ معمولی بات ہے. حضور کا صرف کسی کی طرف نگاہ کرم کرنا یہ بڑی عنایت ہے. چاہے جائے کہ حضور کوئی لقب عطا کرے, فرمایا انت فخر امتی, تو میری امت کے لیے فخر کا باعث ہے. ہمارے شجرہ میں ان کا نام اس میں گرامی آتا ہے جنہیں حضور فرماتے ہیں انت فخر امتی, تو میری امت کا فخر ہے. یہ لقب جب عطا کیا گیا, اس سے پہلے خواجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے, عرض کیا کر رہے تھے, فدا کا نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ. ایک دفعہ ہم بھی خواجہ صاحب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کرتے ہوئے, ایک دفعہ چلے وہ عربی کے الفاظ نہ صحیح, اتنا ہی کہہ دیں غلامی رسول میں موت دی, غلامی رسول میں موت دی, فدا کا نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ. حضور میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے. حضرت خواجہ شاہ حجت اللہ محمد نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے بیٹوں کا وصال آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہو گیا, اور پھر آپ کے پوتے تھے خواجہ محمد زبیر, آپ نے ان کی پرورش کروائی, اور خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں وہ آپ کے پوتے ہیں خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ
فضائل میں نے سنائے، ان کے معمولات تھوڑے بیان کیے ہیں، ان کے معمولات ذکر کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفیاء کے اس معمول پہ سختی سے قائم تھے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ مولانا روم نے لکھا ہے لب بند، گوش بند، چشم بند، گر سے اگر آنا بینی بر من بخند۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہجد کی 12 رکعتیں ادا کرتے اور ان میں 60 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس خانوادہ کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ آج بھی سرحان شریف آپ کا عرس ہوتا ہے تو قرآن تلاوت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے در و دیوار رکعت میں شامل ہے۔ سرحان شریف سالانہ عرس مبارک کے موقع پر نام بر قرآن حاضر ہوتے ہیں، اور جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے در و دیوار رکعت میں شامل ہے اور رو رہے ہیں۔ یوں دلوں کی کیفیات بدلتی ہیں۔ حضرت خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز تہجد کی رکعتوں میں 60 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں اور کھانا 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ کھاتے ہیں۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اس پر حضرت خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدس سر العزیز بڑی سختی کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔ آپ کا جو ظاہری رہن سہن تھا وہ بڑا شاہانہ تھا۔ جب آپ کی سواری چلتی تو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑی وجاہت کے ساتھ پالکی میں حضرت خواجہ محمد زبیر بیٹھتے اور آگے پیچھے کئی مریدین کی پالکیاں ہوتی۔ شاہانہ وجاہت کے ساتھ آپ گھر سے باہر نکلتے تھے، کسی کی عیادت کے لیے جاتے یا کسی مرید کی طرف تشریف لے جاتے تو بڑی شاہانہ وجاہت کے ساتھ دہلی میں آپ تشریف لائے تو دہلی کی جو شاہی مسجد ہے اس کے قریب سے آپ گزر رہے تھے۔ شاہی مسجد میں عرصے سے ایک درویش رہتے تھے، شاہ گلشن رحمت اللہ تعالیٰ نے۔ وہ گدڑی پوش تھے، گدڑی پہنے رہتے تھے، بوریا پہن کے رکھتے تھے اور مسجد میں رہتے تھے۔ انہوں نے مسجد کی بلند سیڑھیوں سے دیکھا کہ چند پالکیاں جا رہی ہیں، آگے پیچھے لوگوں کا جلوس ہے اور پالکیوں کے اندر درویش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بڑی پالکی ہے اس میں ایک صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسجد کی سیڑھیوں سے دیکھ رہے ہیں خواجہ شاہ گلشن۔ انہوں نے زندگی بوریا پہن کے گزاری ہے، سادہ لباس میں گزاری ہے۔ اپنے درویشوں سے کہنے لگے جاؤ میرے لیے بھی آج اعلیٰ لباس لے کے آؤ۔ درویشوں نے کہا کیوں؟ فرمایا میں نے زندگی بوریے میں گزاری۔ وہ دیکھیں ایک صاحبزادہ صاحب پیرزادہ صاحب پالکی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، لیکن میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 30 سال میں نے بوریا پہنا، وہ نور میرے اوپر نہیں اتر رہا جو ان کی پالکی پہ اتر رہا۔ میں آج تک یہی سمجھتا رہا کہ شاید بوریا پہننے سے مجھے وہ نور حاصل ہو جائے، پر وہ نور تو اس پالکی والے پہ برس رہا ہے، حالانکہ وہ شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور پھر کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک درویش نے کہا یہ حضرت مجدد صاحب کی اولاد میں سے ہے، آپ کے پوتے جناب حضرت خواجہ محمد معصوم کے بیٹے حضرت جناب محمد نقش بند کے یہ پوتے ہیں، یعنی پوتوں کے پوتے ہیں، یہ سرحان شریف کے سجادہ نشینان میں سے ہیں۔ تو اس درویش نے کہا شکر ہے اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے کہ یہ جو درویش ہے یہ بھی ہمارے پیر ذاتوں میں سے ہے، یہ جو درویش ہے یہ بھی ہمارے مشائخ میں سے ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو انوارات کا نزول ہے اور یہ قرب ولایت ہے یہ دل کی کیفیات پر ہے، یہ دل کی کیفیات پر ہے اور اخذ نسبت پر ہے۔ انہوں نے نسبت کو اعلیٰ طریقے سے اخذ کیا ہے اور حاصل کیا ہے، بیٹھے پالکی میں ہیں پر مجھ سے زیادہ انوارات ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ حضرت شاہ گلشن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ محمد زبیر قدس سرہ العزیز آپ کی عظمت کو، شاہانہ وجاہت کو سلام پیش کیا۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بعض ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں
جن کے جانور باندھے جاتے تھے تو قلعے بھی سونے کے ہوتے تھے. جانور کا قلعہ سونے. مولانا جامی جیسی ہستیاں جاتی ہیں تو خواجہ عبید اللہ احرار کے شاہانہ وقار کو دیکھا. اونٹ آ رہے ہیں، سامان سے لدے ہوئے ہیں، غلاموں نے بڑا شاہی لباس پہن رکھا ہے. خواجہ عبید اللہ احرار کے نوکروں کو، غلاموں کو دیکھ کے جامی صاحب پوچھتے ہیں یہ کس کے غلام ہیں؟ جواب ملا یہ خواجہ عبید اللہ احرار کی. کہا میں تو درویش سمجھ کے آیا تھا، یہ تو بڑی اعلیٰ درجے کے دنیا دار ہے. ان کے تو جانور باندھنے کے لیے جو قلعے لگائے گئے ہیں وہ سونے کے ہیں. میں نہیں ملوں گا اس درویش سے. مسافر خانے میں رات ٹھہرے، ملو گا نہیں. مسافر خانے میں ایک درویش آ گیا. اس مسافر خانے میں عبد الرحمن جامی کس کا نام ہے؟ جامی صاحب نے کہا میں نے تو نام کسی کو بتایا نہیں، ان کو کیسے پتا چلا؟ جامی صاحب کھڑے ہو گئے، میرا نام ہے. کیا بات ہے؟ اور ان کا تمہیں خواجہ عبید اللہ احرار کو بلا رہے ہیں. جامی صاحب متاثر ہوئے، کیسے انہوں نے مجھے بلایا، میرا نام کیسے پتا چلا ہے؟ پر فیصلے پہ قائم رہے، میں نہیں ملوں گا. کاغذ پہ ایک جملہ لکھ کے بھیجا ہے کہ مصرع مرد نہ آمست کے دنیا دوست دارت. وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے. یہ مصرع جب پہنچا نا خواجہ صاحب کو، آپ نے نیچے دوسرا مصرع لکھا جس نے شعر مکمل کر دیا، اگر دارت برائے دوست دارت. جامی تم نے لکھا ہے مرد نہ آمست کے دنیا دوست دارت. اگر دارت برائے دوست دارت، اگر وہ دنیا رکھتا ہے تو دوست کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں رکھتا. اور پھر فرمایا جامی تو نے اس بات پہ غور نہیں کیا، زار در گل است نہ کہ در دل است. گل کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا جامی نے کہا تھا کہ ان کے جانوروں کے قلعے جو ہیں وہ سونے کے ہیں. تو خواجہ صاحب نے فرمایا جامی غور تو کرو، میں نے سونا کہاں رکھا ہے؟ زار در گل است نہ کہ در دل است. میں نے اپنے جانوروں کے پیروں میں سونا رکھا ہے تاکہ جو آئے اسے پتا چلے جو اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے اس کی شان کیا ہوگی کہ اس کے جانوروں کے قدموں میں سونا بچھا ہوا ہے. میں نے فرمایا جامی میں نے سونا دل میں تو نہیں رکھا، میں تو جانوروں کے پیروں میں رکھا ہے. زار در گل است نہ کہ در دل است. وہی شاہانہ وقار حضرت خواجہ محمد زبیر قدس سر العزیز، لیکن نسبت کامل ہے. اور عکس نسبت کا یہ عالم ہے کہ اس دور کے کئی اولیاء آپ کی زیارت کر کے تو کہتے آپ کے سامنے تو ہمارا نور یوں چھپ جاتا ہے جس طرح سورج نکلے تو ستارے چھپ جاتے ہیں. حضرت خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس نور کو دیکھ کے کئی صوفیاء نے کہا آپ کے سامنے ہمارا نور یوں چھپ جاتا ہے جس طرح ستارے چھپ جاتے ہیں سورج کے نکلنے پر. اور شاہ گلشن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی حضرت خواجہ صاحب کی عظمت کو سلام پیش کیا. میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سر العزیز کی اولاد امجاد میں سے 3 ہستیوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیا. حضرت خواجہ محمد معصوم، حضرت جناب خواجہ شاہ حجت اللہ محمد نقشبند اور حضرت خواجہ محمد زبیر. یہ تو میں نے آپ کی صرف نسبی اولاد کا ذکر کیا، ایک آپ کی روحانی اولاد بھی ہے. اور الحمدللہ جو بھی سلسلہ عالیہ کے ساتھ پختہ نسبت رکھتا ہے وہ آپ کی روحانی اولاد میں سے وہ آپ کی روحانی اولاد میں سے ہے. میں نے آپ کی نسبی اولاد میں سے صرف 3 ہستیوں کا ذکر کیا، ورنہ جو بھی آپ کی اس نسبت کو حاصل کر لیتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے آداب پورے کرتا ہے، وہ آپ کی روحانی اولاد میں سے ہے. اور آپ کے ایک ارشاد گرامی میں ہے، حضرت سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں عالم کشف میں مجھے یہ بشارت سنائی گئی کہ قیامت تک جو بھی تمہارے سلسلے میں داخل ہوگا ہم نے اسے بخش دیا.